بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی الفاضل الشریف ناظر علی من غلجائب تجدون لکا فی النوائب کل غم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور سے بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما کریمی فرما ہمارے اٹھے ہوئے خالیات اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری سب سے پہلی یہ دعا ہے تیری بارگاہ میں ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ظاہر کی آنکھوں سے تو ہم ظاہر دیکھتے ہیں ابھی حقیقت نہیں دیکھ پا رہے دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں تاکہ ہم زمین پہ اپنا آنے کا مقصد سمجھ آئیں تاکہ مقصد حسین کو ہم سمجھ آئیں اور حقیقت ولایت تک ہم پہنچ پائیں پروردگار عالم ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جتنے بھی ہیں جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا جو دنیا سے ہمارے مرشہ چلے گئے سادات و مومنین جہاں جہاں دفن ہیں جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاٹتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جو بے گھر ہیں انہیں ایسے گھر عطا کر جس میں تیرے آنے والی حجت کا سلسلہ انتظار بنائے جو بے اولاد ہیں لشکر امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی عطا فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس میرا خیال ہے اس نعرے سے آپ اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں نعرے کا مطلب یہ ہے اے وہ ذات جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں الاجل جلدی آئیے یہ بھی ایک وفا کا اظہار ہے اس کے ساتھ جس کا صدقہ ہم زندہ ہیں اس کی غیبت میں اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ ہم پکار رہے ہیں مولا جلدی آئیے شرم کر کے نعرہ نہ لگایا کر آج تو کہے گا مولا جلدی آئیے جب تو دنیا سے چلا گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ شاباش اس لیے اپنے شہنشاہ کا یہ نعرہ ضرور لگایا کرو اپنی ہر مجلس کی زینت بناؤ بڑے فائدے ہیں اس نعرے کے جب اسی پہ گفتگو ہوئی تو بات طویل چلی جائے گی سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ تو آج اپنے شہر میں اپنے علاقے میں بیٹھ کے حسینیت کی خوشبو کو سامنے رکھتے ہوئے کمال مزاج اپنا کے زمانے کے حسین کو کہہ رہے ہیں کوفے والوں کی طرح نہیں بلا رہا دل سے بلا رہا جلدی آ بھئی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے بہت شکریہ میرا مولا میری صدا وہ صدا نہیں جو کسی دور میں تیری جد کو بلانے کے لیے لگی تھی کیونکہ اب بہت وقت گزر گیا
میں سیکھ بیٹھا ہوں کربلا سے بہت کچھ. یہ ایسی درسگاہ ہے جس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. آج میرے مزاج یہاں پہنچ گئے. اب مولا اس تیری کربلا نے مجھے یہاں تک سکھا دیا میں نہ بھکاری ہوں نہ سوالی ہوں, صرف تیرا شکریہ ادا کرنے والوں میں. عرفان کے موتی ہیں, سمیٹتے جاؤ سنبھالتے جاؤ. ندیم صاحب, محترم واجب الاحترام میجر صاحب, میں نے آپ کی مجلس کی قبولیت کے لیے دعا نہیں مانگی. دیکھیں آپ نے, میں نے یہ نہیں کہا اپنے تقریر کے آغاز میں جس طرح پڑھنے والے میرے بھائی آ کے کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے اگر مہدی منظور نہ کرے مجلس نہیں ہوتی. شاباش شاباش شاباش. بادشاہ منظور نہ کرے, بادشاہ قبول نہ کرے, ذکر نہیں ہوتا. یہ الجل کا نعرہ یہ ہمارے اندر کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے. سردار انشاءاللہ ہم اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت و ناموس تیری نالائن پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آقا ہم بھی چاہتے ہیں جیسے علی کا سلمان تھا. میں کیا بات ہے بھائی, میرے ندیم صاحب کی محنت ہے ماشاءاللہ. توجہ کیجیے گا, ایک ایک جملہ قیمتی ہے. آقا جس طرح تیرے دادے علی کا میسم تھا, بے سوال تھا, عشق کے کمال معیار پہ تھا. میرا مولا جیسے بزر تھا, جیسے کمبر تھا تیرے دادے علی کا, جیسے 72 تھے تیرے دادا حسین کے, میں بھی بن کے دکھاؤں گا. کربلا کہتی ہے نہیں کس کا بن کے دکھائے گا؟ علی کا, حسین کا کام نہیں, اس دور کی علی کا. اس دور کیوں؟ یہ میرا کمال نہیں, میرا مالک میرا پروردگار چاہتا مجھے علی کے دور میں بھیج سکتا تھا. قیمتی موتی آگے ہے, عرفان کا سوال ہے. میرا پروردگار علی کل شیء قدیر ہے, وہ چاہتا مجھے کربلا میں بھیج سکتا تھا. نہ اس نے مجھے علی کے دور میں بھیجا, نہ صفین میں بھیجا, نہ خیبر میں بھیجا, نہ خندق میں بھیجا, نہ کربلا میں بھیجا. علی کل شیء قدیر جو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. یقیناً کوئی راز ہے, وہ ہم سب پہ کرم کرنا چاہتا ہے. اگر ہم صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے, اگر کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے. آج ہم مہدی کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جملہ میں نے آگے دینا ہے. آج کیا سردار کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ آج ہمارا مولا سے محبت کا مزاج کتنا بلند ہے. کیا امام کی محبت ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے یا زبانوں تک محدود ہے؟ اگر زبانوں تک محدود ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ ہے ہماری درسگاہ. کربلا کربلا درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس, پھر ہم نے ایک لفظ کا بھی کربلا سے درس لے لیا. خالی نعرہ لگاتے ہیں گلی گلی کوچے کوچے میں, بڑی دنیا دیکھ کے آیا, ہر جگہ یہ نعرہ لگتا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ گھبرا رہے ہو؟ میں نے تو خطبہ بھی نہیں پڑھا, سردار کے نام پکار تو میں نے وہ بھی نہیں پکارے. میں نے کہا ماشاءاللہ ذہن تیار ہے, وقت ایسا ہے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرفان کے موتی ڈال کے پھر میں نے لاہور پہنچنا ہے. توجہ بھرپور رکھیے. کچھ دینے آیا, لینے کچھ نہیں آیا تم سے. میں وارث پڑھنے والا خطیب نہیں کہ میں نے جانا ہے میں نے ندیم صاحب کو راضی کرنا ہے. نو, کوئی دنیا کا بانی مجھے بلائے, صرف رضا امام کی خاطر نکلتا ہوں. کیوں؟ حسین کی ہم سب مقروض ہیں. بہت شکریہ. قسم اس مقدس ممبر کی عظمت کی, ہمیں کوڑیوں کے بل بھی ذکر حسین کے لیے جانا پڑے نا. شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے, ہمیں اس نے کہاں لا کھڑا کیا. صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں یا ہوتا ہوں یا بادشاہ کی توفیق سے ہوتا رہوں گا. صرف ایک ہی مقصد ہے, عرض کر کے بھی مولا سے یہ نہیں کرتا, مولا میری زبان پہ وہ جاری کرنا جو آپ چاہتے ہیں. احسان فرمانا, تنوی کرنا, میں مجالس پکی کرانے نہیں نکلتا. کوئی بھی آپ کی پٹی نہ بلائے, میں نہیں آیا. اتنی پروگرام ہے, اتنے ذکر ہیں, اتنی مصروفیت ہے, بادشاہ جہاں چاہتے ہیں بھیجتے ہیں. ایک ہی مقصد ہوتا ہے, اللہ کرے میرا پیغام دل میں اتر جائے, سویا ہوا ہو جاگ جائے. میں کیا بات ہے, میں
صرف یہی تعلق ہے. ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں فون پہ، پیار ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے کافی عرصہ پہلے آپ کے شور کوٹ شہر میں ملے تھے. ذکر سننے کے بعد تب سے یہ میرے ساتھ رابطے تھے. ان سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ ہمیں چاہیے ہم گھر گھر پہنچے، گاؤں گاؤں پہنچے. لوگ اللہ کے عشق میں گھر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں مولا کا عشق اتنا بھی مجبور نہیں کرتا. ہمیں پہنچنا ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے. مولا کے چاہنے والے ٹھیک ہے، یہ لڑائی بنتی نہیں علی کا دل میں کتنا ہونا. یہ جتنی لڑائی ہو گئی ہے نا شروع، تیرے پاس علی کم ہے، میرے پاس علی زیادہ ہے، میرے پاس علی کم ہے، تیرے پاس علی زیادہ ہے. علی پہ لڑائی بنتی نہیں. علی عام ہستی کا نام نہیں، صرف دیکھ کے اترتا ہے. بادشاہ پر لڑائی نہیں بنتی. بڑے بڑے خوبصورت ولایت ممبر سے بیان کرتے ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے، مگر جس نے ولایت قبول کی ہو کم از کم اس سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے. معاملہ معمولی نہیں ہے جتنے ہم اس کو معمولی سمجھ بیٹھے. گھبرا تو نہیں ہے. میں بسم اللہ کروں. بادشاہ کا شکریہ، بادشاہ کی عنایت، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. بادشاہ کا شکریہ، تو بیٹھا ہے. یہ زمانے کے امام نے بلایا ہے، تجھے بھی مجھے بھی. نہ تیرا آنا کوئی مولا پہ احسان ہے، نہ میرا آنا کوئی احسان ہے. بادشاہ نے بلایا. چھوٹی سی بات آتی وہ کرتا جاؤں. بادشاہ نے بلایا تو کیوں بلایا؟ دادے کی مجلس سننے تجھے بلایا، پڑھنے مجھے بلایا. کیا دینا چاہتا ہے بادشاہ؟ ثواب نہیں. اس گھر میں معیار ثواب بڑا سستا کر دیا. کہاں تو گھر بیٹھ کے صرف ہم محمد و آل محمد پہ تسبیح پڑھ، جتنا ثواب چاہیے مل جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکر گزار. ثواب کی خاطر بادشاہ نے ہمیں نہیں بلایا. شاید ہمارے ذہنوں کے کسی گوشے میں یہ موجود ہو، بادشاہ نے ہمیں جنت دینے کے لیے بلایا. یہ سوچ بھی ہمیں مجلس میں آتے ہوئے نکالنی ہے. اس لیے اس گھر نے جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. بھلا کیا ابھی سوچنا. بادشاہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی بہت شکریہ. بادشاہ نے نہ ہمیں ثواب کی خاطر یہاں بلایا، نہ بادشاہ نے ہمیں جنت دینے کی خاطر بلایا. میں کہتا ہوں مومنو چھڈو لالچ نو، حسین دی مجلس تو ود جنت کے لیے. اس سے بڑی جنت کہاں ہے؟ ایک ہے جی، میں بسم اللہ کروں. جنت ہے 14 بیٹھے نہیں ساتھ. آقا تشریف فرمائے یہ جنت ہے، جہاں آقا ہو وہی تو جنت ہوتی ہے. تو بادشاہ نے ہمیں بلایا کہ وہ اپنے دادے کے ذکر میں نہ ثواب نہ جنت. بادشاہ بڑی کریم ہے. حقیقت میں ہم اپنے کردار اگر اپنے سامنے رکھیں آئینہ بنا کر، ہم مجلس میں آنے کے بھی قابل نہیں. نہ اٹھانا ہاتھ، بات آپ لگے تو ہاتھ اپنے سنبھال کے بیٹھنا. اگر ہم یہ سوچیں کہ بادشاہ نے ہم جیسوں کو بلایا، حقیقت ہے ہمارا اندر ہماری حقیقت امام نے پردہ رکھا ہے. پردے والے نے پردہ رکھا ہے. یہی تو سید علی بن طاؤس نے اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا. کتاب کا ترجمہ فارسی میں ہے، ہو رہا ہے پاکستان میں، شاید ابھی تک مارکیٹ نہیں آئی. میں نے وہاں سے ایک جملہ لیا بڑا اچھا تھا، وہ میں تیری خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، بڑی خوبصورت بات ہے جی، بہت کمال کر گیا. کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا کوئی کسی کا نہیں. آپ بیٹا، چاچا، رشتہ دار، مامے، دوست، سب عارضی رشتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں. یہ سانسوں کی ڈوری تک ہے. وہ کیا بات ہے؟ جتنے بھی قریبی رشتے ہوں، یہ سانس ہیں تو یہ رشتے ہیں. سانس ختم یہی کہتے ہیں اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. کہ بیٹا کوشش کرنا
کبھی کوئی تجھے کہے نا تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا عزادار ہے، تو بڑا ماتمی ہے، تو بڑا، کہا کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا جب تک کائنات کا بڑا تجھے اپنا نہ کہے۔ آپ کے کیا کہنا؟ میں بسم اللہ کروں جب تک ساری دنیا تجھے کہتے رہے تیری کیا بات ہے، تو بہت بڑا ہے، کمال ہے، تو مومن تیرا ہاتھ کیسے چلتا، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو چلتے ہیں یوں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ ساری چکر نفس کا ہے۔ بندے ہیں نا خوشامد پسند ہے، اس کی خوشامد، اس کی خوشامد صرف یہ ہے کہ کہیں سے کچھ ملنا ہوتا ہے، اس لیے خوشامد کرتے ہیں، یا کوئی اپنے لیے کچھ کروانا ہوتا ہے پھر خوشامد کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے مومن کو نکلنا ہے۔ تھک گئے ہو؟ سید علی بن داؤد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کوشش کرنا اپنی زندگی میں اپنے بڑے کو منا کے جانا، اپنے زمانے کے حسین کو منا کے جانا۔ لاکھ پوری زندگی تو کہتا رہے میں مولا کا، میں مولا کا، میں مولا کا، اچھا ہے، مگر نامکمل سمجھنا جب تک مولا نہ کہے یہ میرا ہے۔ میں بسم اللہ کروں، میں بڑا وصول کرنے کا شکریہ۔ لاکھ تجھے کہتے رہے، لاکھ تو کہتا رہے، یہ تیرے نفس کی اندر بیٹھے ہوئی گندگی ہے جو کہتے ہیں میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ کب مولا کو منا کے جانا، کب بابا کیسے مناؤں، کب منانے کا طریقہ بھی میں تجھے بتاتا ہوں بیٹا، یہ بہت اہم میسج ہے، سو مچ امپورٹنٹ میسج، فاسٹیسٹلی جلد سر۔ کیا طریقہ کار ہے جی؟ نے کہا بیٹا رات کا ٹائم چننا، جب سب سو رہے ہو، اکیلا 2 بجے 3 بجے اٹھنا، کا علم عباس کو سہارا بنانا۔ کیا بات ہے، وسیلہ اس کو بنانا جس کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، وسیلہ بنا کے عرض کرنا 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھنے کے بعد جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے، اپنے اللہ سے شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے بعد کہنا پروردگار تیرا بڑا احسان، تو نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، پروردگار اس سے بھی بڑا احسان تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ میجر صاحب کسی نے یہاں شعر لکھا بڑا کمال، ان کی بات میں روک لوں، وہ کہتا ہے جتنا تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی محمد اور اس کی آل کی تم نہ کر سکے۔ شعر لکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب بنا۔ اللہ اللہ کا شکریہ ادا، پروردگار تیرا احسان، تو نے وہ ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور پروردگار تیرا یہ بھی احسان۔ ندیم صاحب، میجر صاحب، میں بڑی باتیں خود نہیں، مولا کی قسم میری زبان سے نکلوا ہے، کیونکہ میں کرنی ہی نہیں چاہیے، میں بندے کو کہیں نہ کہیں گرا دیتی ہے۔ ہاں، ہر کام میں بادشاہ کا نام ہونا چاہیے۔ پروردگار یہ تیرا احسان، تو نے اپنا محبوب میرے حصے میں رکھا، میں اس قابل نہیں تھا، پروردگار اس احسان پہ اگلا احسان تیرا یہ، تو نے سلسلہ ہدایت کو روکا نہیں، جاری فرمایا، ورنہ کہاں میں کہاں یہ سلسلہ ہدایت روکا نہیں۔ پروردگار تیرا احسان، جملہ ہے جی وصول کرنا، میجر صاحب کی سچے دل کی کاوش ہے، انشاءاللہ بارگاہ میں قبول ہے۔ نہیں تو دعا یہ ہے کہ جتنے آئے بیٹھے ہو، مولا تم سب کو لشکر کا سپاہی بنائے، اور میجر صاحب جیسے دنیا میں میجر تھے، میرے مولا کی فوج کے بھی میجر بنے، یہ دعا ہے ان کے لیے۔ پروردگار سلسلہ ہدایت کو تم نے جاری فرمایا، روکا نہیں، کیوں؟ وقت معلوم تک کی مہلت ملی تھی اس کو جس نے اطاعت میں کمزوری دکھائی تھی۔
یہاں تجھے وقت معلوم تھا کہ مہلت ہے. جملہ بڑا کمال ہے, لیجیے گا. کہ اللہ مہلت تو دے دی, اب دیکھ میں پھر بھٹکاؤں گا بھی صحیح. اللہ نے کہا تھا تجھے کھلی چھوٹی ہے, میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. کبھی پھر خطاب ہوا تو بس بتاؤں گا اللہ والا کون ہوتا ہے. بڑی اہم بات ہے کہ میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. محشر کے دن ہم آپ اللہ کی بارگاہ شکایت تو کر سکتے ہیں نا. اہل سنت بھائیوں کے لیے اسپیشل ہے جو آئے بیٹھے ہو. اللہ کی بارگاہ شکایت تو کر سکتے ہیں, پروردگار عالم تو نے بھٹکانے والا بھیجا, عادل ہے, بچانے والا تو تھا ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ محترم, بہت شکریہ. جی کیا بات ہے, بھٹکانے والا تو تھا, بچانے والا کوئی نہیں تھا. جب مخلوق نے کہا نا بچانے والا کوئی نہیں تھا, تیرا زمانے کا امام محشر میں آگے کر کے کہے گا ہر دور میں تجھے ملتا رہا, تو نے پہچانا ہی نہیں. لو جی سید علی بن طاؤس کی بات میں مکمل کروں کہ بیٹا پروردگار کو کہنا جو ہادی عطا کیے وہ کریم ہے, تیرا احسان ہے, تو نے بچانے والے کو ساتھ ساتھ رکھا. پروردگار وہی ہادی منانے بیٹھا ہوں. اب کہتے ہیں بیٹا اب مخاطب ہونا ہادی کو. آقا مخاطب کا انداز بڑا خوبصورت ہے میرے سامنے. آقا میں جو گناہ کر بیٹھا ہوں, ایک گناہ بھی کسی بیٹے کے سامنے, باپ کے سامنے, دوست کے سامنے, کسی راستہ جانے والے کے سامنے کرتا, مجھے لمحے میں رسوا کر دیتا. آقا آپ عین اللہ فی العالمین ہیں, کائنات میں دیکھنے والی اللہ کی آنکھ ہے. آئے ہائے 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 ہائے. آقا آپ اتنے کریم, دنیا رسوا کر دیتی, اب تک آپ نے رسوا ہی نہیں کیا. سب کو دیکھ کے بھی آپ نے, اس کا مطلب آقا آپ مجھ جیسے پہ رحم کرنا چاہتے ہیں. کہ بیٹا پھر مولا کو کہنا میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا. میں نے بیٹیاں آپ بھی بیٹھے ہو, یہ آپ کے لیے بھی کلیا ہے, یہ سب کے لیے میسج ہے. آپ اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھنا کہ ہم اس چیز سے مبرہ ہیں. کوشش کروں گا بیویوں کے حصے کی بھی نصرت کی 4 باتیں کر جاؤں. ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں تشریف فرما ہے. گھبرا تو نہیں گئی کبھی, تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں اچھا ایک کام کیا, کتاب ہے تیری بڑی مشہور ہدیۃ الشیعہ. تیرے معصوم کا فرمان ہے جو ہمارے فرزند کی غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے. مل کے پڑھو نا درود صلی اللہ علیہ وسلم. اب نہیں بولنا بھائی, ایک ہی سبق یاد کر لو, بڑی بات ہے. اچھا 2 ہیں ایک ہے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ, ایک ہے وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد. دونوں لکھے, جو بھی ہو پڑھا ضرور کرو. قسم شہنشاہ کی ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں, وہ کریم بہانے بہانے سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بہانے بنا کے خود بہانے یعنی عطا کر کے بن کر خریدار آیا. خود ہی بہانے بنواتے ہیں, خود ہی سرفراز کرتے ہیں, قریبی فرماتے ہیں, سب احسان ان کے ہیں. سید علی بن طاؤس بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوشش کرنا پھر ہادی زمان سے مخاطب ہونا. آقا مولا سردار شہنشاہ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث, میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں, مجھ پر رحم کر, میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک تو مجھے اپنا نہیں کرے گا. اس وقت تک میں تکل بات کرتا رہوں گا جب تک تو مجھے اپنا نہیں کہے. کا وسیلہ ہے علم عباس, کبھی نہ چھوڑنا, تجھے مل جائے گی خیرات.
جس کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں. بندے 4 کوٹھیاں بنا کے کوئی 500 کلہ رکھ کے کہتے ہیں اللہ دی بڑی رحمت ہے جی. مولا کی قسم اللہ کی رحمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے باہر تک ہو. اللہ کی رحمت وہ نہیں جو قبر کے باہر تک ہو. اللہ کی رحمت قبر میں بھی ساتھ ہوتی ہے. جیسے بندے وہ حاضر من فضل ربی کا مس یوز کر رہے ہیں. کوٹھی باہر لکھوا دیا حاضر من فضل ربی, گاڑی لے لی اسٹکر لگوا دیا حاضر من فضل ربی. کبھی سلمان سے پوچھ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا تھا سلمان سے, سلمان اللہ کا فضل کیا؟ علی کو دیکھ کے کہتے ہیں حاضر من فضل ربی. شاباش مولا احسان فرما, میں اس قابل نہیں, تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں. میں آیا بیٹھا ہوں, محتاج باز ہوں, میرا کوئی بھی نہیں دنیا میں. یہ سب ظاہری رشتے ہیں, اصل رشتہ تیرا ہے. جس نے امام کو منا لیا, لو نچوڑ سنو, میں کربلا کے 2 جملے سنو پھر میں مسائل پڑھتا ہوں, تھک تو نہیں گئے. جس نے امام کو منا لیا اس کی قبر پہ امام آئے گا, سب کی قبر پہ نہیں آئے گا. ذہن میں رکھنا, لالچی کی قبر پہ تو بالکل نہیں آئے گا. جس نے حسین سے سودا کیا ہوگا اس کی قبر پہ نہیں آئے گا. جس نے حسین کا شکریہ ادا کیا ہوگا اس کی قبر پہ آئے گا. میں سب ایک جگہ گیا میں کتاب کرنے, تو ایک صاحب راستے میں کہتے ہیں جی میں نے 4 کنالے امام بارگاہ کو دیے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں کہ بڑی بات ہے یار. میں کہا ممبر پہ تیری خدمت میں 2 گزارش کرتا ہوں. آیا, میں نے ممبر پہ عرض کیا ان کو, میں نے کہا تو کہتا ہے میں نے دی, پیچھے سے لایا تھا. تو پیچھے تو شکر پر حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. میں نے 50 دے کے پکایا. تو پکا سکتا تھا, تیرے پیسے تو کہیں اور لگ گئے. سردار نے تجھے توفیق بخشی, تجھ سے اپنے نام کا لنگر پکوایا, اپنے چاہنے والوں کو کھلوایا. احسان کبھی حسین پہ نہیں لگانا, پھول کے بھی نہیں لگا. میں نے ماتم کیا, نہیں, مولا نے تجھے حلقے میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا. جہاں بھی ہے یہی بدبو آتی ہے مجھے, یہ بدبو ہے. میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا. نہیں بابا, مولا نے کروایا, اس قابل بنا. کوئی معرفت کا سفر بھی تو ہونا چاہیے نا. ساری زندگی میں کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ, کیا فائدہ ہے حسین کی مجلس میں آنے کا. بڑا ضروری تھا. لو جی, میں جہاں سے بات بادشاہ کی توفیق سے شروع کی تھی, میں پہلا نچوڑ تیری خدمت پہ پیش کرنے لگا. میں نے تجھے گزارش کی تھی زمانے کا امام تجھے کیوں بلاتا ہے. بولی تو نہیں بات؟ اچھا, بادشاہ کیوں بلاتا ہے؟ اس کے لیے مجھے تھوڑی سی ایک بات کا سہارا لینا پڑے گا, پھر میں سمجھا پاؤں گا. 3 زمانے تجھے مجھے پڑھائے سمجھائے لکھوائے جاتے ہیں. کیا؟ ایک پاسٹ ماضی, ایک پریزنٹ حال, ایک مستقبل فیوچر. ماشاءاللہ کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے. یعنی اس کو اگر میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم ظہرین کی نماز پڑھ چکے ہیں, یہ ہمارا ماضی ہے. ہم اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. رات کو باوضو ہو کے امام کا انتظار کرتے کرتے بستر پر سوئیں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے. اشارے میں پیغام دے گیا. کیا بات ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. کسی مومن کو آج کی مجلس کے بعد ہم کچھ نہیں کہیں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے. مومن کو صلی ختم کر دیں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے. غریب مومن کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں گے روٹی کی ضرورت تو نہیں, یہ ہمارا مستقبل. ایسے نہیں معیار بنتا. میری قوم کا معیار اس سے بھی بلند ہونا چاہیے تھا. ابھی ابتدائی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا کرے, ممبر مجبوری ہے, ہر کوئی ٹائم پاس کرنے آیا ہے. سمجھا اور سکھا ہی نہیں سکا. یہ بتاتا یہ قوم بدل جانا چاہیے. یہ ایک دوسرے کے دستے گربان ہیں. حالانکہ ان نے مارنا تھا نفس کو.
نہیں، بات آ گئی سامنے تو میں پھر سن کرتا جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ، انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ تین، بسم اللہ، جسم، روح، نفس۔ کیا مرنے کے بعد مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل، شاباش، نفس مرتا ہے۔ اس کا مطلب ضروری نہیں وہ موت تجھے مارے تو علی سے ملا ہے، زندگی میں نفس مار، علی سے مل۔ زندگی میں مارنا اس نفس کو ضروری ہے، وہ موت تجھے کفن پہنائے، تجھے قبر میں ڈالے، پھر تو مولا سے مل۔ ابھی مارنا یہی ہے نفس کا مارنا۔ کوئی مومن تنگ کرے، کوئی گالی دے، کوئی ڈانٹے، کوئی غیبت کرے، مسکرا۔ مرنے کے بعد کہتے مجھے وہاں دفناؤ جہاں کوئی امام بارگاہ ہو، جہاں کربلا کا راستہ ہو، میرے اوپر ماتمی چلے۔ مرنے کے بعد ماتمیوں کے جوتے برداشت کرتا ہے، زندگی میں ماتمیوں نہیں برداشت کرتا۔ یہ تیرے کرنے والے کام ہے، تیرے کام ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کو علی زیادہ مل گیا، بسم اللہ، الحمدللہ، مولا اپنا آپ اور عطا کرے۔ تیرا میرا کام جلنا نہیں، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی، تیرا میرا ہے ہی نہیں۔ کسی مومن کو اللہ نے دی ہے، اللہ اور دے، تیرا میرا جلنا۔ اور اگر اس نے غلط طریقے سے کما کے کوٹھی بنائی ہے، کوئی نہیں، مہدی آ رہا ہے، سب کچھ لے لے گا۔ تیرا میرا کام جلنا ہے ہی نہیں، جلنے والا کام تیرے میرے لیے بنا ہی نہیں۔ ہمارے ظرف تو بڑے ہونے چاہیے تھے، ہم بہت چھوٹے کر چکے ہیں ظرف، انشاءاللہ بڑے ہونے ہوں گے انشاءاللہ۔ لو جی، میں بات مکمل کروں۔ سردار بلاتا کیوں ہے؟ تین زمانے، ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا، حال، مستقبل۔ میں میجر صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، میجر صاحب آپ بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں پروفٹ کماؤں گا، اپنا مستقبل اچھا بناؤں گا۔ یعنی گاہ پہ غور کیجئے گا۔ باجی بولو، مہربانی جناب بھائی، بہت شکریہ۔ میں نے ان سے پوچھا جناب آپ جاب کیوں کرتے ہیں، نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا، میں اپنا گھر اچھا، بچے اچھے، سارا نظام بہتر کروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا جناب علی آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے میں پڑھا کے ان کو بڑا آدمی بناؤں گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ رات کو بستر پہ کیوں سوتے ہیں؟ صبح میں اٹھوں گا۔ جس کو مستقبل کی، قیمتی جملہ ہے، جس کو مستقبل کا حقیقت کا پتہ نہ ہو، وہ اس کو نیند ہی نہ آئے۔ جس کو پتہ چل جائے پتہ نہیں صبح اٹھتا ہوں نہیں اٹھتا، اس کو تو نیند نہ آئے۔ کیا سناتا ہے مستقبل؟ شادی کیوں کر رہے؟ میں نسل بڑھاؤں گا، گا۔ پھر آج کے بعد ہر چیز میں تو مستقبل تلاش کرتا ہے۔ مولا کی عزت کی قسم، تیرا زمانے کا امام نہ ثواب کی خاطر امام بارگاہ بلاتا ہے، نہ جنت دینے کی خاطر امام بارگاہ بلاتا ہے، صرف وہ یہ چاہتا ہے میں ان سب کو اور بناؤں گا۔ بہت شکریہ یا علی، یا علی، یا علی۔ میں نے ان کو سب کو بلایا ہے، میں انہیں اپنا سپاہی بناؤں گا، میں ان بیٹیوں کو اپنی کنیزیں بناؤں گا، کیونکہ میں ظہور کروں گا، کعبے پہنچوں گا، وہیں اعلان کروں گا آ جاؤ میرے والے۔ جو جہاں بھی ہوگا اس کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں میرے پاس ہوگا۔ اگر کوئی مومن میرا انتظار کرتے کرتے مجلس میں، جلوس میں، ماتم میں، لنگر میں دنیا سے چلا گیا، میں اس کی قبر پہ آؤں گا، ٹھوکر مار کے کہوں گا اٹھ میں آ گیا۔ آپ کے کیا کہیں؟ آپ کا مستقبل بہت خوبصورت ہے، برائٹ فیوچر رکھتے ہو تم، صرف غور کر رہا ہوں بھلا کیسے؟ میجر صاحب میں اکثر سوچتا ہوں جناب سلمان کو ہمارے کروڑوں سلام،
ایسے علی کے ہر عاشق کو کروڑوں سلام. میری تقریر کا نچوڑ ہے, دیکھتا ہوں کس انداز میں لیتے ہو. کروڑوں سلام حسین کے عاشقوں پر, انگنت سلام ہر معصوم ہر حجت کے عاشقوں پر. مگر تیرا مقام اور ہو سکتا ہے اگر تو سمجھ گیا تو. کیوں؟ میجر صاحب سلمان سے لے کر احمد بن اسحاق امی تک ہر نوکر نے حجت کو مانا تھا, دیکھ کے مانا, اور ہے احمد نے مانا. تیرا مقام اور ہو سکتا ہے, اس لیے اپنے مقام کو سمجھ, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. خدا کی قسم تم بہت کمال ہے, اگر سمجھ جائے تو ہے کون. جب تک تو نے نہ سمجھا پھر ایسی زندگی ضائع ہوتی رہی. تو کیسے کمال ہے, تیری آنکھیں کمال کیوں؟ علم عباس کو دیکھتی ہیں. ان آنکھوں کو کمال دے گا کہ جب غازی کا علم دیکھے پھر حرام نہ دیکھے. بہت شکریہ. تو کمال ہے, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. تیرا پیٹ کمال, شکم تیرا کمال. کیوں؟ اس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ آتا ہے, اس پیٹ میں سبیل حسین کا پانی کا قطرہ آتا ہے. کوشش کر جس پیٹ میں اتنی پاکیزہ چیزیں جائیں وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. آپ کی کیا بات, اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. تیرا ہاتھ کمال, ان ہاتھوں سے تو علم کو بوسہ دیتا ہے, ان ہاتھوں سے تو غازی کا علم جلوس میں اٹھاتا ہے. کوشش کر اس ہاتھ کو بچا, جن ہاتھوں سے غازی کا علم اٹھاتا ہے وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے, وہ ہاتھ کسی مظلوم پہ نہ جائے. یہ تیرا کمال ہے. جن پاؤں کے سہارے تو ذکر حسین میں آتا ہے, یا جن پاؤں کے سہارے تو جلوس میں چلتا ہے, وہ پاؤں کبھی حرام پہ نہ جائے. تو یہ بتا دوں, میرے ساتھ پتہ نہیں آپ کی کیا روحانیت ہے, کیا اس کے سمیٹنا چاہتا ہوں, پھر کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے. مولا کے ظہور پر زبانوں سے زیادہ اعضاء جواب دیں گے. میں نے 15 سالہ خطابت میں یہ جملہ نہیں کہا, فرسٹ ٹائم. زبانیں نہیں کہیں گی مولا میں کرتا رہا, ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کرتا رہا. بسم اللہ. سمجھ کربلا کو, کربلا تجھ پہ احسان ہے, شفقت ہے تجھ پہ, اس احسان اور شفقت کو سمجھ. ہاں ہے ہمارے درس کا, درس گاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے. درس لے, ایک ایک کربلا کے منظر کو, ایک ایک قدم کو غور سے دیکھ, سمجھ. صرف یہ نہیں کہ ان پیسوں کو, اس ذہن کو صرف ان پیسے کمانوں میں یا ادھر ادھر کے چکروں میں ضائع کرنا ہے. اللہ نے تجھے عقل دی ہے, اس عقل کو استعمال کر, سوچ. دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے, بڑا اہم ہے. بس بیویوں کے 2 جملے کہتا ہوں, بیٹیوں کے لیے ایک نعرہ سن لے, بڑا اہم نعرہ ہے. میجر صاحب, حق کا سیدھا راستہ. کربلا, کربلا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے. کمال ہے کیا عارف بندے بیٹھے ہیں میرے سامنے. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ. اگر راستے نہ ہو بتا منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہے نہیں, آسان کرتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. اگر یہ موٹر وے سے امام بارگاہ کا راستہ نہ ہوتا میں پہنچ سکتا؟ راستہ تھا تو مجھے لے آیا. اب پھر آسان کرتا ہوں. کبھی تو نے, میں نے نعرہ لگایا, حق کی سیدھی منزل, حق کا سیدھا راستہ. میں پہنچ جانے کو سلام ہے. تقریر کا نچوڑ ہے جی, کنکلیاں دے رہے تیری جوڑیوں میں ڈال. حق کا سیدھا راستہ, راستہ نہیں. ابھی بھی کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں. میں راستے کے مدد چھوڑ دیتا ہوں کہ بادشاہ کی توفیق سے ادھر پڑھ گئے, بادشاہ کے کرم سے. تو میں لاہور سے نکلنے لگا. مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں شور پور جا رہا ہوں, میجر صاحب کے ہاں خطاب کرنا ہے, مومنوں کی زیارت کرنی ہے. کہنے لگے کس جگہ؟ میں نے کہا شوگر مل کے ساتھ ہی. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں آیا, مثال دے رہا ہوں, نہ میں نے مجلس پڑھی نہ تیری زیارت کی. میں اس جگہ کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے, سارا شور کوٹ آپ کا علاقہ راستے دیکھ دیکھ کے واپس پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟
میں نے کہا جی میں تو ساری گلیوں کے راستے دیکھا یا بازاروں کے راستے دیکھا یا چوکوں کے راستے دیکھا. کہنے لگے سید تیرا جانے کا فائدہ نہیں, تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچا, راستوں میں پھرتا رہا. تلاش کر تیری میری منزل کون ہے. قرآن سے پوچھ, فرمان مصطفیٰ سے پوچھ, ائمہ کے فرمان سے پوچھ. کربلا والے یہ کہہ سکتے تھے حسین کو ہم تو علی والے, ہم ولایت علی رکھتے ہیں, تیرا ساتھ نہیں دیتے. مگر انہوں نے ساتھ دے کے بتایا جو بھی زمانے میں حجت خدا ہو وہی منزل ہوتا ہے, وہی زمانے کا علی ہوتا ہے, وہی زمانے کا حسین ہوتا ہے. دیکھیں نماز جمعہ پڑھتے ہیں, 11 اماموں کا نام آتا ہے, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, جو ہی سردار کا نام آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا مجلس اعزاز کا اشتہار غور سے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو آج دیکھ لینا. سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم عالم محمد. جس سردار کی زیر سرپرستی ہے وہی تو ہماری منزل ہے. پوچھ لے قرآن سے. قرآن کہتے تجھے یہ نہیں کہا جائے گا اوے علی کے دور والا کھڑا ہو جا, حسین کے دور والا کھڑا ہو جا, تجھے کہا جائے گا مہدی کے دور والا کھڑا ہو جا. میں بسم اللہ. شکر ہے بات پہنچ گئی. میں بہنیں بیٹیاں, آپ پہ ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. آپ نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے. کوشش کرو مرد جو کما کے آئے اس پہ اتفاق کرنا. یہ طریقہ کار نہیں کہ آج کم کما کے کیوں, کوئی بات نہیں, اس کو ہمت دلاؤ. محنت کرنا تیرا کام ہے, عطا کرنا اس کا کام ہے. اگر آج لنگر کم ملا کل اور عطا ہو جائے گا. تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی روز گھروں میں روٹی نہیں ہے تو آج یہ نہیں ہے تو آج کپڑے نہیں ہیں, کچھ بھی نہ ہو شکر پر. روٹی کا لقمہ مل گیا, تجھے اندازہ ہی نہیں روٹی تیرے تک پہنچی کیسے. ایک دانے نے سفر کیا, وہ چلتے چلتے دھوپ گرمی سردی برداشت کرتے کرتے ایک تناور ایک ٹہنی کی شکل اختیار کر کے اپنے اندر اوپر اور دانے لگا دیا. پھر گرمی میں اپنے آپ کو پکایا, پھر تو نے جا کے کاٹا, پھر تو نے اس کو تھریشر میں ڈالا, پھر اس نے اپنے آپ سے بھوسے کو علیحدہ کیا. تیرے قابل تو بننا تھا. قربان ہونے کے لیے ضروری ہے نا ہر بھوسے سے پاک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. پھر وہ تیرے پاس آیا, تو چکی لے گیا, پھر پسوایا, کتنا اس نے رگڑے کھائے. پھر گھر آیا, پھر تیری پردار نے اس کو گوندا, پھر گوندنے کے بعد پھر اس کو آگ پہ رکھا, پکا تیرے پاس روٹی پہنچی. تو 10 روپے کی روٹی لے کے پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے میں نے روٹی پہ آسان. یہ ذہن مالک نے کچھ سوچنے کے لیے دیا ہے. اس لیے جتنا گھر میں سکون ہوگا اتنا مولا کا کرم ہوگا. محنت کرنا تیرا کام ہے, کوشش کرنا تیرا کام ہے, عطا کرنا اس کا کام ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ رکھتے کسی کا نہیں. میں نے بیٹیاں آپ کے لیے دوسرا مشورہ ہے, کوشش کرو جب بھی کھانا بناؤ لنگر امام سمجھ کے باوجود ہو کے بناؤ. اگر ایک ڈسپرین میں اتنی طاقت ہے بندے کو بدل سکتی ہے, باوجود پاکیزہ لنگر بھی مومن کو بدل سکتا ہے. پاکیزہ لنگر بناؤ, وضو کر کے دعا امام زمانہ پڑھ کے بناؤ, اور ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بناؤ. غصے سے بناؤ گی وہ غصہ لنگر میں آ جائے گا, جو کھائے گا اس کو غصہ. یہ بادشاہ کی کریمی سمجھو, ایسے عرفان کے موتی تمہیں عطا کروا رہے ہیں مجھ جیسے سے. ہاں جب لنگر کھانے لگے ان کو کہو پہلے سب ہاتھ اٹھاؤ, دعا مانگو, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن. پہلے ظہور امام کی دعا. کیوں؟ جس کا کھا رہے ہیں. میرے صاحب میں کتابوں کے بعد لگا دوں, روئے زمین پہ ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. دو باتیں. تیسری بات,
اپنی اولادوں کو، چھوٹی نسلوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا بیٹی گھر میں ہوتے ہو، ہماری نگاہوں میں ہوتے ہو، کوئی الٹ غلط کام نہیں کرتے، گھر سے باہر جاتے ہو، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہو، مگر امام کی نظریں تم پر ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کرو وہ نہ ناراض ہو جائے۔ ایسے نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ تمہارے معصوم کا فرمان ہے کہیں بھی تم اکیلے ہو تو اکیلے نہ سمجھو، دوسرا میں ساتھ ہوتا ہوں۔ چار چیزیں، پانچویں چیز، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، فضول ٹائم ضائع مت کرو، اتنا وقت ہو مولا کے ظہور کی دعا، تسبیح پکڑ کے یہ نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے ایسے امام عطا کیا، یہ باتیں تمہارے لیے بھی ہیں۔ پانچویں چیز، ہو سکتے میرے ساتھ بیبیاں کہیں ایسا سید نہ بلایا کرنا، لیکن کیا کریں پیغام ہے نا۔ پانچویں چیز، بس باتیں تو بہت ہیں، انہیں چھوڑ کے مسائل پہ جاتا ہوں۔ پانچویں چیز، جتنا کپڑوں پہ خرچ کرتی ہو کوشش کرو کم کرو، جو پیسے بچے بچاؤ، ان کو اکٹھا کر کے امام کے نام کی محفل کراؤ، امام کے نام کا ذکر کراؤ۔ لو جی میرے صاحب ایک صاحب آ گئے، مجھے کہتے ہیں جی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، بڑی پیتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کی پی جاتا ہے؟ کہتا ہے 200 300 کی پی جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عادی ہے، نشہ ہی ہے، اس کو میں اگر کہوں گا چھوڑ دو، اس نے کہنا واہ شاہ جی تو کون ہے مجھے چھوڑواتا ہے؟ میں نے کہا کام کر چھوٹا سا، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کتنے کی سگریٹ پیتا ہے؟ کہتے ہیں 300 کی۔ میں نے کہا بس آج کے بعد تو نے 15 دن 270 کی پینی ہے، 30 روپے امام کے نام کیا لگا کر۔ 15 دن بعد ملا، میں کہ گزارا ہو گیا؟ کہتے شادی گزارا ہو گیا۔ میں نے کتنے کٹھے کر لیے؟ کہتے 30 روپے روز کر کے تقریباً 450 بنتا ہے۔ کہتے میں نے اتنا کٹھے کر لیے۔ میں نے کہا اچھا 15 دن تو نے اب 70 روپے اور بڑھا، گزارا دیکھ لینا، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو تھوڑی سی اور بڑھا دینا۔ لو جی، کہتے ہیں شاہ جی یہ کیا بات ہے، اس سے تو زیادہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لو جی 15 دن بعد میں نے کہا سنا، کہتے الحمدللہ شکر ہے۔ کرتے کرتے ایک دن آ گیا، کہتے شاہ جی آج میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں جو 300 400 میں نے ضائع کرنے ہیں، جس کا مجھے آڈٹ دینا پڑے گا، وہ پیسے میں امام کے لیے اکٹھے کیوں نہ کروں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، قطرے قطرے سے دریا۔ امام کے نام کی محفلیں کراؤ، امام کے نام کے سٹکر چھپواؤ، پوسٹر چھپواؤ، بینر چھپواؤ، دعائیں چھپو۔ اب جیسے ایک دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائیں کو محفل میں پڑھتے ہو، خوبصورت دعائیں، مگر ان سب میں اہم دعا ہے دعائے عہد۔ ساری دعائیں خوبصورت ہیں، سب سے اہم دعا دعائے عہد۔ میرے سب شاعری پڑھنے کی وہ رہ گئی یار، معذرت میں پھر کسی وقت مولا نے چاہتا بڑی میں نے کہا سنائی کہ عاشقوں کو شاعری پورا محرم پڑھ نہیں سکے۔ دعائے عہد، پھر چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے۔ لاہور والوں نے تیرے لیے چھپوا کے بھیجی ہے، وہ نہیں کہ صرف ممبر پہ کہو کہ پڑھو، نہیں، کوئی کسر رہ ہی نہ جائے۔ بعد میں کو کہا جی کہاں سے لیتے، حالانکہ مفاد کے جناب میں بھی موجود ہے، نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کرو فوراً سامنے آ جاتا، لیکن لاہور والوں نے کہا مومنوں کو تحفہ دینا چاہیے دعائے عہد۔ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے اردو میں، کیونکہ ہر بندے کی زبان عربی نہیں، جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ تقسیم کر دیں گے مجلس کے بعد، شاید کسی نے پڑھنا بھی ہوگا۔ میں بس اتنی عرضیت تھی، اتنی گزارشات تھی، بھرپور دعا ہے آپ سب کے لیے۔ مالک زمانہ، آقائے زمانہ، شہنشاہ زمانہ، ہم سب کو اپنے لشکر کا سچا سچا سپاہی بنائے، امام کے سامنے فخر والوں میں شمار۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جتنی تشریف لائی بیٹھی ہیں ذکر میں، کنیزان امام میں شمار ہو، ان کا گناہ معاف ہو جائے۔ اس قابل نہیں ہے، یہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں۔ گھرانہ بڑا کریم ہے، آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مولا ہم نے بڑی دنیا مانگی مگر کسی چیز نے وفا نہیں کیا۔ ایک تو ہے جو آخری امید ہے، اور ہمارا کوئی بھی نہیں۔ میجر صاحب اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو، میں بسم اللہ آپ کا مشکور ہوں، آپ نے داد بھی دی، محبت کا اظہار بھی کیا، حوصلہ افزائی بھی کی۔ میں منظر دکھاتا ہوں، کتابیں رجت کی پڑھا کر، رجت لازم، لجت اور جب، رجت
دوبارہ امام کا ظاہر ہونا، آل محمد کا دوبارہ آنا. چھٹے امام کا فرمان جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. اس رجت میں اگر تو میری باتیں جو میں کر گیا مولا نے مجھ سے کروائی، اگر تو سمجھ گیا انشاءاللہ اس رات کا ٹائم ہے، ملتا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے. اگر یہ باتیں جو میں تیرے تک پہنچا بیٹھا ہوں اگر تو ان پہ غور کر گیا پھر تیری قبر پہ امام آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. قطب رجت کہتی ہے میجر صاحب بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. مولا فرمائیں گے کسے دیکھتا ہے؟ کہے گا مولا ابھی جو دفنانے آئے تھے وہ میرے اپنے کہاں ہیں. امام فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو ہوں. بہت شکریہ. دو آنسو ان مظلوموں کے لیے جن کو امت نے اتنا لوٹا اتنا لوٹا اتنا لوٹا کہ قبریں بھی آپس میں نہ مل سکے. کوئی کاظمین، کوئی نجف، کوئی کربلا، کوئی مدینہ، کوئی کہاں، کوئی لاہور میں آ گئی ہے. اتنا امت نے ظلم کیے. یہی 11 محرم کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، فضا میں عجیب افسردگی ہے، عجیب غمگینی ہے، خون کی بارش ساری رات ہوتی ہے. یہ سب مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے. اتنی خون کی بارش ہوئی، اتنی ہوئی پتھر بھی اٹھاتے تھے خون نکل آتا تھا. سارے لائن ابن سعد ملعون کے انتظار میں ہیں. یہ خیمے سے نکلے، کوئی آرڈر جاری کرے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ بدبخت بے شمار، رب بے شمار. خیمے سے نکلا، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہائے ہائے، افسوس نہیں ایسے مسلمانوں پر. حسین کو بھی نعرہ تکبیر سے مارا. اللہ اکبر. یہ ملعون آیا، خوبصورت کرسی اس کو دی گئی جس پہ یہ بدبخت آ کے بیٹھا. ساروں کے چہرے اس کی طرف ہیں. اب یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے آتے ہی اعلان کیا جتنا جلدی ہو سکے انعام تقسیم ہونے ہیں، جسموں سے سر کاٹو. ہائے ہائے ہائے. وہ سر یہ کاٹ گئے جن کا وارث موجود نہیں تھا. جن کے وارث تھے اور کا سر نہیں کٹنے دیا گیا. یہ بھی مظلومی کی داستان ہے. دوسرے یہ آرڈر صادر کرتے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں اپنے اپنے جتنے ہیں نا جو لائن مارے گئے ہیں ان سب کو ایک کیفیت ہے. ادھر خیام میں علی کی بیٹی بار بار مڑ کے دیکھتی ہے. جناب فضہ نے اس طرح بھی کیفیت دیکھی. آواز دے کے کہتی ہے علی کی بیٹی آپ بار بار ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں فضہ میں دیکھ رہی ہوں اپنے اپنے دفنا رہے ہیں، شاید کسی کو محمد کی اولاد کا خیال آ جائے. میں یہی بیٹھی بار بار شہزادی بات اللہ پیغام بھیجا. ابن سعد کو کہے اپنے اپنے دفنا لیے محمد کی اولاد جو سوئی ہے. کہتے آواز دے کے کہتے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے، وقت نہیں. بی بی نے دوسری دفعہ پیغام بھیجا اگر تو نہیں دفنا سکتا ہم خود عورتیں آ کے دفناتی ہیں، ہمیں آنے دے. دوسری دفعہ جب دیا پھر یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے، وقت نہیں. جب تیسری دفعہ شہزادی نے فضہ کو بھیجا نا جلال میں خبردار ابن سعید اب ابن سعد کو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے پابند ہیں؟ ہمارا ظاہر ہم کے پابند ہیں، ہم تیرے پابند نہیں ہیں. جب اس نے دیکھا جلال والا پیغام ہے یہ ڈر گیا. شہزادیوں نے حلقہ بنایا، شہزادیاں آئیں. آ بیٹھی حسین کی بہن اس جگہ جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا. ہائے ہائے ہائے. رو کے کہتی ہے وہی حسین ہے جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارے دن اپنا روتی رہتی تھی. کافی دیر بھی باتیں کرتے رہی. آواز دے کے کہتی ہے نانا محمد رفیق جس امت کو کلمہ پڑھایا اس امت نے تیرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے. کافی دیر بھی گریا کرتی رہی. دیکھا پیچھے مڑ کے ساری بیویاں کھڑی ہیں، ہلکا بنا کے کھڑی ہیں. شہزادی نے پوچھا آپ اپنے اپنوں کو رونے نہیں گئے، ملنے نہیں گئے؟ آخری ودا ہے.
शहजादी आवाज देके कहती मैं क्यों कह रहा हूँ शोर कोट वालों बीबियां शहजादियां बीबियां शहजादियां बीबियां शहजादियां, इसलिए कह रहा हूँ खुदा की कसम बचपन से लेकर अब तक हम में से किसी ने अपनी माँ का नाम जानते हुए माँ को माँ के नाम के अलावा कुछ नहीं पुकारा। माँ अम्मा अपनों का इतना मोहम्मद की बेटियों का भी कोई अदब होना चाहिए ना। मेहरबानी बिस्मिल्लाह मेरे मोहतरम मोमिन में हाथ उठाए मैं तेरा मशकूर हूँ। माता की कसम आज भी कोई औरत मर जाए ना मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। आज भी बंदों की गैरत है, मौलवी का नाम नहीं लेने देते। अगर अपनों का इतना अदब है, मोहम्मद की बेटियां किसी की कुछ लगती हैं, ऐसे पुकारे जाते मिंबर पे नाम जैसे नुकरानियों के नाम भी कोई नहीं पुकारता। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मेहरबानी जनाब आपके हाथ उठाने का। वाक़या करबला के बाद एक बंदा आया सैयद सज्जाद से पूछता मौला पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दुख कहाँ हुआ था? इमाम रो के कहते हैं उस वक्त जब दरबार में लाइन ने पत्थरों के नाम लिए थे। गैरत का मामला है बाबा, ख्याल किया करो। मेरे साथ कोशिश किया करें आप भी, हर पढ़ने वाले को हाथ बांध के हर बानी अर्ज किया करे बाबा हमारे मौला बड़े करीम है, हमसे आका सादियों के नाम बर्दाश्त नहीं होते, मेहरबानी किया कर लपट में पड़ा कर। शहजादी आकाजादी अभी भी नहीं समझ गई। गाजी अब्बास की 32 या 34 साल जिंदगी कायनात का कोई मुफस्सिर मुअर्रिख साबित कर दे गाजी अब्बास ने आकाजादी के अलावा कोई लफ्ज़ पुकारा। हमेशा आकाजादी गुलाम आदिल आकाजादी गुलाम आदिल। इस घर की शहजादियों को आकाजादी कहने के लिए भी अब्बास बनना पड़ता है। शहजादी आवाज देके कहते जाओ बीबियां अपनों को मिल लो, ये आखिरी विदा है, फिर पता नहीं वक्त मिलता है या नहीं मिलता। शहजादियां कहती हम आपके हुक्म की मुंतज़िर थे। अमीनतुल इमामत बीबी है ना हमारी, आप हुक्म देती तो हम जाते। हुक्म सुन के शहजादियां बिखर गई। अजीब कैफियत है, ये सारा लश्कर रो रहा है। कोई शहजादी गाजी की लाश पर बैठी है, कोई शहजादी अकबर की लाश पर बैठी है। बीबी कहती है जनाब फिजा को आवाज देके काफी देर बाद बीबियों को कहो वापिस ख़याम में चले। जब गाना ख़याम में चले जनाब फिजा कहती सारी बीबियां आ गई, असगर की मां नहीं आई। माए बहने बेटे आपके हिस्से का मसाइब है। बीबी कहती है क्या हुआ, असगर की मां क्यों नहीं आई? कहती क्या करूं मजबूरी है, मैं देख आई हूँ असगर को उठा के बैठी है, कटा हुआ गला है